السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی پڑھیے جی۔ اذ قال موسیٰ، قرآن کلیم سے پڑھیے گا۔ شیخ میں پڑھوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ فلما بلغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لفتاہ اپنے نوجوان کو، لا ابرح، نہ میں پلٹوں گا، حتی، یہاں تک کہ اب لغہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا برسوں۔ اچھا، یہاں پہ نا واقعہ شروع ہوا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جس کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر ہے۔ میں آپ کو نمبر نوٹ کروا دیتا ہوں صحیح بخاری کا، 4725 نمبر، 4725 نمبر۔ اس کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ میں نے یہ واقعہ ایک جگہ پہ لکھا بھی ہوا ہے، اگر آپ کو چاہیے گا تو میں اس کو آپ کے گوشگزار کروں گا۔ اس کا یعنی ترجمہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، 4725 نمبر ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مجمع کے اندر وعظ کی، اور انتہائی بلیغ اور فصیح وعظ کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس کائنات میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاداً یہ فرما دیا کہ چونکہ میں وقت کا نبی ہوں اور مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ واقعتاً مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہ علم کی نسبت میری طرف کر دی، اللہ عالم کہہ دیا ہو کہ شاید کہ کوئی ان سے بھی زیادہ علم والا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے علم والے تھے، آپ کو صحائف بھی دیے گئے تھے، آپ کو تو تورات بھی دی گئی تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پھر امتحان لیا اور کہا کہ کیوں نہیں، موسیٰ آپ سے بڑا نہیں، یعنی آپ کے علاوہ آپ کو جو علم ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ علم ایسے ہیں کہ جو آپ کو نہیں ہے، کچھ باتوں کا علم آپ کو نہیں ہے۔ ہمارا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ پہ ہے، آپ وہاں پہ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جگہ پوچھی کہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ آپ مچھلی ساتھ لو گے، وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی جائے گی، سمندری یہ سفر تھا۔ الغرض وہاں پہ سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان سے کچھ گفت و شنید کے بعد سفر شروع ہوا۔ کچھ ایسی چیزیں انہوں نے دیکھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی، اس کا علم انہوں نے حاصل کیا، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے علم کے اقراری تھے۔ خضر علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ موسیٰ کے پاس بڑا علم ہے، مانتے تھے، لیکن دونوں یہ پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے، اسی روایت صحیح بخاری کی روایت کے اندر یہ تفصیل ساری موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ ہم دونوں کا علم اگر ملایا جائے تو یہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جس طرح ایک چڑیا وہ سمندر کے اندر چونچ مارے اور چونچ مار کے جو پانی کا ایک مقدار لے آتی ہے نا، تو جو نسبت سمندر کے پانی اور اس چڑیا کے چونچ میں موجود پانی کے درمیان ہے، وہی نسبت اللہ کے علم اور ہمارے علم کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ مسئلہ ایک بڑا متنازع بنا رہتا ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہے۔ پہلے تو یہ لفظ دیکھیں، خضر ہے، خا کے اوپر زبر ہے اور وا کے نیچے زیر ہے اور را آگے، یعنی خاضر۔
فاعل کے وزن پر، فاعل، حاضر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خضر، فعل کے وزن پر، خاک کے نیچے زیر اور وا ساکن، را منون، خضر، دونوں ہی صحیح ہیں، جس کا معنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا نا کہ موسیٰ علیہ سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خضر کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، 3402 نمبر۔ فرمایا کہ خضر کا نام خضر اس لیے پڑا، خضر اس لیے پڑا کہ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، کہ جب وہ کسی یعنی چٹیل جگہ پر بیٹھتے تھے، سفید جگہ پر بیٹھتے تھے زمین پر، اور پھر وہ اٹھتے تھے، ان کے پیچھے جو ہے نا وہ سبز و شاداب لہلاتی، کہہ لے کہ انگوریاں ہوتی تھیں وہاں پہ، سبزہ یعنی اگاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو صاحب ہیں خضر، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں ایک یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں، تو درست اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی ہی ہیں، اس کے کئی ایک دلائل اہل علم نے بیان کی ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، انہوں نے جو آخر میں فرمایا ہے نا کہ وما فعلت عن امری، وما فعلت، وما فعلته عن امری، کہ یہ جو میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، تو رحمت کا معنی نبوت قرآن پاک میں کئی جگہ پہ استعمال ہو چکا ہے۔ دوسرا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کسی امتی سے یا کسی غیر نبی سے علم حاصل کیا، نبی سے تو تعلیم لیتا ہے، کسی امتی سے علم حاصل نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے علم کے بلبوتے پر، جو یقیناً وحی کا علم تھا، انہوں نے اپنے علم کے بلبوتے پر ایک کشتی کو نقصان پہنچایا، اور اس کے علاوہ بچے کو قتل کر دیا، اس طرح دیوار کو سیدھا کر دیا، تو یہ چیزیں اگر تو یہ کہا جائے کہ کرامتاً ان کو معلوم ہوئی، تو کرامت کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کرامت کا علم جو ہوتا ہے یا الہام جو ہوتا ہے، جو ایک ولی کو ہو سکتا ہے اہل سنت کے نزدیک، اس کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، وحی کی بنیاد پر کہ جو علم ربانی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم ہوتا ہے اور یہ پختہ علم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو قتل یا کسی کو زندہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحب ہیں خضر، موسیٰ بن عمران اور خضر، دوسرا ان کے بارے میں اب یہ تو ہے کہ نبی ہیں، یہ غیر نبی نہیں ہے۔ کئی صوفیہ تو کہتے ہیں یہ غیر نبی ہیں اور یہ ولی ہیں، اور ولی میں بھی پتہ نہیں یہ کون سا درجہ دیتے ہیں، کہ خضر علیہ السلام کا وہ درجہ ہے کہ ان سے عبادات ساقط ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک علم لدنی تھا، علم لدنی نہیں کہتے اس کو، پڑھتے علم لدنی، ٹھیک ہے، کہتے ایسے لوگوں سے عبادت ساقط ہو جاتی، علم لدنی تھا ان کے پاس جو موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ یہ تو غالی اس طرح کے ہے کہ کہتے ہیں کہ علم لدنی ایک ایسی چیز ہے، یا جو ولایت کا درجہ ایک ایسا درجہ ہے کہ جس نے کسی نبی کو بھی محتاج کر دیا ہے کسی ولی کا، یہ اس طرح کے واہی تباہی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ خضر علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں، خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا وہ زندہ ہیں یا وہ وفات پا چکے ہیں۔ کچھ باطنی صوفیہ گمراہ
وہ تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام سمندروں کی تہوں کے اندر زندہ ہیں اور وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اسی لیے کئی ملحد، بلکہ ملحد نہیں، کئی مشرک ان کو پکارتے بھی ہیں، جب سمندر کے اندر پھنستے ہیں تو ان کو پکارتے بھی ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی اب سے 100 سال بعد جو قرۂ ارض پر جو بھی زندہ ہے وہ سارے وفات پا جائیں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر ہے 116 نمبر کتاب العلم، ما رأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد، کہ آج سے 100 سال بعد زمین کی تہ پر جو بھی زندہ ہے وہ 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 2538 نمبر، فرمایا کہ ما من نفس منفوسۃ اليوم تأتی علیہا 100 سنہ وہی حیۃ یومئذ، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 سال کسی شخص کسی زندہ جان پر گزر جائیں اور وہ 100 سال بعد زندہ رہے، جو اس وقت زندہ ہے 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گا۔ تو اگر خضر علیہ السلام اس وقت زندہ بھی ہوتے تب بھی ان حدیث کی روح سے وہ وفات پا چکے ہونے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی ان کے زندہ ہونے پر کوئی ویسے بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اشارہ تک نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث صحیحہ کے اندر۔ باقی کچھ ضعیف حدیثیں آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 نبی زندہ ہیں، 2 دنیا کے اندر یعنی زمین پر، 2 آسمان پر، ادریس اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور خضر اور ایک اور نبی مجھے ان کا نام نہیں یاد، وہ زمین پر زندہ ہے، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے۔ تو آگے یہ پورا ایک سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن پاک نے اس کو مختصر بیان کر دیا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے۔ آپ کو جو نمبر بتایا ہے اس نمبر سے آپ وہ ساری تفصیلی حدیث لازمی پڑھیے گا، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑے ہی علمی نکات ہیں۔ صحیح بخاری 4725 نمبر، جی اب پڑھیے گا جی سارا واقعہ۔ فلما بلغا، تو جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، اچھا یہ اس میں جمع رہ میں، گیا، اس میں کچھ رہ گیا، حتی ابلغ مجمع البحرین، مجمع البحرین یعنی 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ، اب یہ کہاں واقعہ ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن وہ ساری باتیں اٹکل پچو ہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی پختہ خبر نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کسی جگہ پر ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، 2 سمندر جہاں پر ملتے ہیں اللہ نے بس خبر دی ہے، وہ جو مقصود تھا اس سے اللہ نے وہ بیان کر دیا ہے، اس کی پوری تفصیل نہیں بتائی۔ او امضی حقبہ، فرمایا کہ میں تو اتنا چلتا رہوں گا، میں باز نہیں آؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک میں مجمع البحرین تک نہیں پہنچ جاتا، یا حقوبہ کئی برس، اب حقوبہ کا کچھ تو کہتے ہیں کہ حقبہ کہتے ہیں، حقبہ کی جمع ہے یہ، حقوبہ حقبہ تو ان کی جمع ہے ایک حقبہ یہ نا حقبت ان کی جمع ہے، حقبت ان کی جمع ہے، ایک لمبے عرصے کو کہتے ہیں۔ ویسے بعض مفسرین نے جس طرح ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ ابو عبداللہ قرطبی 671 ہجری جن کی وفات ہے، اس طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جن کی وفات 774 ہجری ہے، وہ اپنی تفاسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک جو حقبہ ہے وہ تقریباً 70 سے 80 سال کا ہوتا ہے، 70 سے 80 سال کا ایک حقبہ ہوتا ہے، اور یہ جمع ہے حقوبہ، یعنی کئی 70 80 سال ہمیں چلنا بھی پڑے نا تب یہ ایک مبالغہ کی صورت میں بیان کیا ہے، مطلب اس کا ترجمہ یہی کر دیا جاتا ہے کہ چاہے مجھے کئی برس مدتوں مجھے چلنا پڑے میں تب بھی چلوں گا، میں باز نہیں آؤں گا، یہ علم لے کر رہوں گا میں۔ اب یہ ایک طالب علم کی یہی شان ہونی چاہیے،
मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी थकावटें, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। सहाबा इकराम के तो बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात। सहीह बुखारी के अंदर ही है ना कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम के अंदर दूसरे सहाबी अब्दुल्लाह बिन उनैस के पास गए थे, हदीस का इल्म लेने के लिए। ऐसे और भी कई एक वाक़या, बड़ी तफ़सील है इसके अंदर। एक तालिब इल्म को मुशक्क़तें ला युस्तताबुल इल्मु बिराहतिल जसद, इल्म जिस्म के आसानियों के साथ हासिल नहीं होता, बल्कि जिस्मों को खपाना पड़ता है, वक़्त को देना पड़ता है, ज़र को खर्च करना पड़ता है, जवानी देनी पड़ती है, तब जाके इल्म का हिस्सा मिलता है। जी। अच्छा, फलम्मा लिफ़ताहु से बलगा मुराद, सॉरी ये फिर रह गई बात। लिफ़ताहु से मुराद यहाँ जो नौजवान इनके जो साथी थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, तो ये मुराद है यूशा बिन नून। इनके ये शागिर्द थे और बाद में ये नबी भी बने हैं, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। जी। फलम्मा बलगा, तो जब वो दोनों पहुंचे मजमा बैनहिमा, संगम पर, दरमियान इन दो दरियाओं के, नसिया, तो वो दोनों भूल गए, हुमा, अपनी मछली को, फत्तखज़ा, पर इसने बना लिया, सबीलहू, अपना रास्ता, फिल बहरे, समंदर में, सरबा, सुरंग की तरह। हाँ जी, अब यहाँ सरबा मिस्लु या मिसला सरब, ये मतलब है। मिसल यहाँ पे माज़ूफ़ है, सुरंग की तरह उन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया था, और यही अलामत थी, लेकिन वहाँ पे यूशा बिन नून को ये चीज़ भूल गई, और वो बताना उनको याद नहीं रहा। ये देखें कि नबी अ, आलिमुल गैब नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चला कि हमारी हमारी अपनी जो टोकरी से मछली गायब हो चुकी है और हमारा रास्ता आ चुका है, लेकिन अ, आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। जी। फलम्मा जावज़ा क़ाला, तो जब वो आगे बढ़े कहा, लिफ़ताहु, अपने खादिम से, आतिना गदाअना, लाइए हमारे पास हमारा नाश्ता, लक़द लक़ीना, अलबत्ता तहक़ीक़ मुलाकात की हमने, मिन सफ़रिना हाज़ा, अपने सफ़र से, नसबा, थकावट। अच्छा, ये थकावट इनको क्यों हुई थी? ये बुखारी की रिवायत के अंदर आता है ना, कहते हैं कि पहले तो चलते रहे, जब उनकी जो असल जगह थी ना मजमा अल बहरैन, वहाँ वो पहुँच गए थे, वहाँ उन्होंने पड़ाव भी डाला था। लेकिन चूँकि उनके इल्म में नहीं आ सका कि मजमा अल बहरैन के ऊपर आगे वहाँ पे उनकी मछली गायब होनी थी, तो मछली गायब होने का मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं हो सका, वो आगे बढ़ गए फिर। उसी जगह पे पड़ाव भी डाला है, वक़्त थोड़ा-सा आराम भी किया है। फिर वहाँ से आगे जब बढ़े तो उस वक़्त उनको थकावट शुरू हुई। तो हमें भी इस तरह ही होता है ना कि जब एक काम बंदा करता रहता है, जब उस काम से हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, वो जो आगे बढ़ने वाले होते हैं ना, वो थकावट हमें महसूस होती है। अब एक बंदा यहाँ से चला है, किसी अपनी मंज़िल पे जा रहा है, वो उसने जो जहाँ पे पहुँचना था या जहाँ से मुड़ना था, उससे आगे वो निकल गया है, आगे निकल गया। अब किसी इंटरचेंज पे मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी इंटरचेंज पे आपने उतरना था, लेकिन आप आगे निकल गए हैं, तो वो जो आगे निकलने वाला सफ़र होता है, चाहे वो 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, वो थकाता है इंसान, वो इंसान को महसूस होता है। ये एक इंसानी तबी कमज़ोरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको थकावट उसी वक़्त लाहिक हुई जब वो अपने मुकाम से आगे बढ़ गए थे। तो जब उन्होंने आगे बढ़े तो उनको थकावट महसूस हुई, भूख महसूस हुई, उन्होंने कहा भी ठीक है, अभी खाना तो लेकर आओ। इससे ये भी साबित हुआ कि अपना जो वो फ्री जो मालूम होता है वो साथ लेकर जाना है, ये तवक्कुल का मुनाफ़ी नहीं है। जी, हमें पहुँचा है क़ाल लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, हमें लाहिक़ हुई है अपने इस सफ़र में थकावट। थकावट। क़ाल अरअयता, इसने कहा, क्या देखा तुमने, इज़ अवैना, जब हमने पनाह ली थी, इला सफ़रती, चट्टान की तरफ, फ़इन्नी नसीतु, तो बेशक मैं भूल गया, अलहूत, मछली को, वमा अंसानीहु, और नहीं भुलाया मुझे उसको, इल्ला शैतान, मगर शैतान ने, अन अस्कुरहु, कि मैं जिक्र करूँ इसका, वत्तख़ज़ सबीलहु, और इसने बना लिया था अपना रास्ता, फिल बहरी, समंदर में, अजबा, अजीब तरीके से। जी, ये क़ाला से मुराद पहला है, ये यूशा बिन नून ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आपने देखा नहीं, आपको आपको इल्म है? ये ज़िक्र करने का अंदाज़ है, अंदाज़े तकल्लुम है।
یاد ہے جب ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا ایک چٹان کے اوپر، وہاں استراحت کے لیے ہم رکے تھے، تو وہاں پھر میں بتانا بھول گیا، میں مچھلی کا بتانا بھول گیا، اور پھر سے ساتھ کیا وما انسانی ہو، اب یہاں ہو جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، یاد رکھیں، وما انسانی ہی ہونا چاہیے تھا ویسے تو کچھ قراتوں کے اندر وما انسانی ہی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس جگہ پہ قرات حفص کے اندر وما انسانی ہو ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے اور دوسرا بھی ٹھیک ہے، یہ خلاف قیاس بھی کبھی آ جاتا ہے، مجھے شیطان نے بلایا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے سمندر کے اندر قال عجیب سا راستہ، یعنی وہ سرنگ بنا کے مسجد چلے گیا، اور وہ عجیب و غریب اس نے اس کو بتانا وہ بھول گیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کئی بار بلا کے نا کسی نبی کو یا کسی امتی کو بلا کے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، دیکھیں نا، بڑا اہم معاملہ تھا تو شیطان نے ان کو بلا دیا، ٹھیک ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ شاید مچھلی تو مری ہوئی تھی، پکی ہوئی ان کے اس میں تھی، تو پھر وہ زندہ ہو گئی۔ جی یہ علامت تھی نا ان کی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ علامت رکھی تھی کہ وہ مچھلی وہاں پہ نکل کے سرنگ بنا کے چلے جائے گی۔ قال ذالک ما كنا نبغي، موسیٰ نے کہا یہی ہے جو تھے ہم چاہتے۔ فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانوں پر، قصصا، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے۔ تو ما کننا نبغی، نبغی اصل میں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی خلاف قیاس ہے، نبغی یہ جو یا، حالانکہ یہاں محل تو نہیں ہے کوئی یا کے گرانے کا، حرف علت کا، لیکن یہ خلاف قیاس ہی ہے، یعنی کہتے ہیں وہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا مقصود تو وہی تھا، ہم آگے آ گئے ہیں جی، ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جس طرح جلالی طبیعت ہے انہوں نے ڈانٹا بھی ہوگا ان کو لازمی۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے پایا ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، دی تھی ہم نے اس کو، رحمتن، رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہ، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، علم۔ اب یہ خضر علیہ السلام ہے جن کو اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم اپنے پاس سے انہیں علم سکھایا تھا، یعنی علم نبوت ان کو دیا تھا، کچھ چیزوں کا علم دیا تھا جو موسیٰ کے پاس نہیں تھا، ورنہ تو وہ اعتراف کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے علم کا۔ جب ملاقات ہوئی نا، تو وہاں پہ جو گفت و شنید ان کی ہوئی تھی، جب کہ السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا کہ میری سرزمین پر اسلام کہاں سے آ گیا، میں تو یہاں تو السلام علیکم کہنے والا ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو سلام ہے نا، اس کے سیغے تو شاید بدلتے رہے ہیں، لیکن یہ سلام تحیہ، یہ تحفہ جو مسلمان کا تحفۃ اللقاء، یہ ایک ہی رہا ہے ہر دور کے اندر، مسلمانوں کے اندر سلامتی بھیجنا، چلو زبانوں کے اندر اس کے الفاظ تبدیل ہوتے رہے ہوں گے، لیکن ویسے تحفہ یہ ہے نا سلامتی کا، یہ ہر دور کے اندر آیا، جو کہ اب تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ اغیار سے مغلوب ہو کر نا ہمارے مسلمان بھی اسلام کے تحفے پر ہیلو پہ آ گئے ہیں، پتہ نہیں ہائے پہ آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں تو ہیلو ہائے کے علاوہ بات نہیں کرتے، تو انداز تخاطب جو ہوتا ہے یا جو کلمات تخاطب ہے وہ السلام علیکم ہونا چاہیے ہمارا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھی ہماری زمین پر یہ کہاں سے آ گیا، سلام کہاں سے آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بس بنی اسرائیل والا موسیٰ، تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ خضر علیہ والسلام کو علم غیب نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کو علم غیب تھا تو انہوں نے پہچانا کیوں نہ، موسیٰ کو نہیں پہچان سکے کہ جو وقت کے نبی تھے، تو وہ یہ چھادے مادے کو کیسے پہچان لیں گے کہ جو یہاں پہ رہ کر پکارتا ہے ان کو، دعائیاں دیتے ہیں ان کے نام جی۔ قال له موسیٰ، کہا اس کو موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں پیروی کروں آپ کی، علی ان تعلمنی، اس بات پہ کہ تو سکھائے مجھ کو، مما، اس میں سے، جو علمت رشدا، تجھے سکھایا گیا سمجھ بوجھ۔
جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے، جس کی اللہ نے خبر دی تھی نا کہ ان کو کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو آپ کو علم ہے، کیا اس شرط پر میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ رہنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی آپ کوئی چیزوں کے اس چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے. جی. کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ احاطہ نہیں کرنے والے بھی، جس چیز کا خبرن خبر کے اعتبار سے، یعنی آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، احاطہ خبر میں آپ نہیں اس کو لانے کی طاقت رکھتے، تو آپ میرے ساتھ کیسے چلیں گے؟ جی. قال ستجدنی، اس نے کہا ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صابرن صبر کرنے والا، ولا عاصی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لگا امرا تیرے لیے کسی بھی حکم کا. یہ بھی ایک سنت ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کا کہہ لیں کہ ذکر کر رہے ہیں نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے ساتھ جوڑنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ایسا کر کے رہوں گا، ایسا نہیں، میں کوشش کروں گا ایسا کرنے کی، یا اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا. ٹھیک ہے. تو قال فإن اتبعتنی، کہا پھر اگر تم پیروی کرو گے میری، فلا تسألنی، بس نہ تم سوال کرنا مجھ سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک، یہاں تک کہ میں بیان کروں تمہارے لیے، منہ اس میں سے، ذکر کرنا. یعنی میں خود تمہیں اس کا ذکر کر دوں، تب تک آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام کہاں رکتے تھے، انہوں نے سوال کیے. جی. فانطلقا، تو دونوں چل دیے، حتی اب اذا رکبا، حالانکہ تینوں چلے تھے، لیکن جو کریکٹر تھے، بڑے اہم کریکٹر، ان دونوں کا ذکر کر دیا. چلے تو تینوں تھے، موسیٰ بھی تھے، یوشع بھی تھے، تو اور خضر بھی تھے. تو کریکٹر دو تو اس لیے فنطلقا کیونکہ دونوں مقصود یہ دونوں شخصیات تھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوشع بن نون وہاں سے واپس پلٹ گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، تو وہاں سے واپس پلٹ گئے ہوں، لیکن یہ بعید خیال ہوتا ہے، بعید لگتا ہے کہ اتنی دور سفر کر کے وہ، کہ یہ بہت بعید لگتا ہے، تو یہ لگتا یہی ہے کہ وہ ساتھ ہوں گے. باقی یہ دو شخصیات ان کا مکالمہ ہے، اس لیے فن تالا کا کہہ دیا. حتی یہاں تک کہ اذا رکبا، جب وہ دونوں سوار ہوئے، پھر سفینہ کے کشتی میں، خرقها، تو اس نے پھاڑ دیا اس کو. قال اخرقتها، کہا تم نے پھاڑ دیا اس کو، لتغرق اهلها، تاکہ تو غرق کرے اس کے رہنے والوں کو. لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق لایا تو چیز بہت بھاری، شیئن امرا، چیز بہت عجیب سی یا بھاری. بہت عجیب و غریب، یا بہت ہی سنا. امرا کا آپ کہہ لیں کہ ترجمہ کیا کریں، یعنی بہت بہت عجیب آپ نے حرکت کی ہے کہ آپ نے اس کشتی کو نشان زدہ کر دیا، اس کو پٹا توڑ دیا ہے، تاکہ تو اس کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان کو غرق کر دے، غرق ہونے دے. حالانکہ غرق تو نہیں ہونا تھا، انہوں نے تو صرف اس کو جو ہے نا وہ عیب دار کیا تھا. آپ نے تو بہت ہی عجیب معاملہ کیا ہے. لقد جئت شیئا امرا، آپ بہت ہی بھاری کام کے مرتکب ہوئے ہیں. قال الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر. جی. قال الم اقل، اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا، انک لن تستطیع معی صبر، بے شک تو ہرگز نہ استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی. جی یعنی میرے ساتھ قال صبر. لا تو جی جی بالکل پڑھیں. قال لا تؤاخذنی، کہا نہ آپ معاوضہ کیجئے میرا، بما نسیت، بوجہ اس کے جو میں بھول جاؤں، ولا ترہقنی، اور نہ آپ مجھ پر چھا جائیے، من امری، میرے معاملے میں. اس نہیں یہ باوجہ نہ کریں، اس کا دماغ نصیحت نہیں، یعنی اس چیز کا مواخذہ، یعنی تواخذ دماغ ایک صلہ ہی ہے نا ساتھ. آپ مجھے میری بھول پر مواخذہ میرا نہ کریں، میری بھول پر آپ میرا مواخذہ
نہ کریں ولا ترہقنی من امری عسرا. جی ولا ترہقنی. غلاما جسے نے پڑھ لیا تھا میں نے، ولا ترہقنی اور نہ مجھ پر چھا جائیے، من امری میرے معاملے میں سے، اسرا تنگی کے ساتھ. یعنی مجھ پر کوئی ولا ترہقنی اور نہ مجھ پر ڈالیے من امری میرے معاملے میں عسرن تنگی. جی فن طلقہ تو دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیہ جب وہ دونوں ملے، غلامن ایک بچے کو، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو. قال اقتلتا کہا کہ تو نے قتل کر دیا، نفسن ایک جان کو، زکیتن معصوم، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، لقد جئتا شیئا نکرا البتہ تحقیق تو لایا ایک چیز نکرا جو ناپسندیدہ ہے. آپ نے تو بہت ہی پہلے والا تو دونوں جو کام تھا وہ تو قابل برداشت تھا، لیکن اس پر میں چلو بول گیا میری یہ غلطی تھی. اب تو آپ نے یہ کام کیا، یہ تو کسی اعتبار سے بھی یہ معصوم بچہ اس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی گناہ کو کی عمر کو نہیں پہنچا. بغیر نفسن بغیر نفس کے کسی نفس کے بدلے میں، یعنی قصاصاً اس کو قتل، ویسے بھی اگر قتل بھی کر دیتا تب بھی قصاصاً اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا. پھر آپ نے اس کو قتل کیوں کر دیا؟ یہ تو آپ بہت ہی منکر کام ہے آپ نے جو کیا ہے. اب انہوں نے کیا فرمایا؟ جی آگے اس کے جواب سارے آخر میں آئیں گے. قال علم اقل لکا کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تجھ کو، ان نکا بے شک تو لن تستطیع معی صبرا ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا میرے ساتھ صبر کی. جی قال ان سألتک کہا اگر میں سوال کروں تجھ سے، ان شیئن کسی چیز کا، بعد رہا اس کے بعد، فلا تو صاحبنی تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو، قد بلغت من لدنی تحقیق پہنچا تجھ کو، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر. یعنی مجھے اب آپ کے پاس آپ کو پورا حق ہوگا کہ مجھے آپ اپنا ساتھ نصیب نہ کرنا، کیونکہ اب 3 باری غلطی ہوتی ہے، اس کے زیادہ نہیں ہوتی. جی فن طلقہ تو دونوں چل دیے، حتیٰ اذا اتیا یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے، اہل قریتی ایک بستی والوں کے پاس، نستطعما اہلہا تو ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے، فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا، این یضیفوہما کہ وہ مہمان بنائیں ان دونوں کو، فوجدا فیہا جدارن تو ان دونوں نے پائی فیہا اس میں جدارن ایک دیوار، یعنی یریدو وہ چاہتی تھی. بستی میں ان کو ایک دیوار نظر آئی. پہلے تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، پھر اسی بستی کے اندر انہیں کو ایک دیوار نظر آئی. یرید ان ينقض فاقام. جی چاہتی تھی کہ وہ دیوار ٹوٹنے والی تھی، فقامہ تو اس نے قائم کر دیا اس کو. اقامہ قال لو فاقامت اس نے قائم کر دیا اس کو، کھڑی کر دی دیوار جو ٹوٹ کیا کر دی، یعنی نا اس کو مرمت کر دیا یا اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کر دیا یا اس کو اپنی قال لو شئت پر میں کر دیا. قال لو شئت اس نے کہا اگر تو چاہتا ہے، لاتخذت علیہ البتہ تو لے لیتا اس پر اجرن اجرت. جی اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت بھی لے سکتا تھا، لیکن اب یہ بات منع کیا تھا کہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، میرے بارے میں میرے کسی معاملے میں آپ نے بات نہیں کرنی، بس دیکھتے جاؤ، اس کے بعد آخر میں آپ کو بتا دوں گا. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جستجو، ان کی غیرت اور ہیبت آپ کو معلوم ہی ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکے اور فوراً ان پر اعتراض کر دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. اور اب ویسے آپ سامنے دیکھے انسان تو ایسا ہی لگتا ہے. تو قال هذا فراق بینی و بینک. جی قال هذا فراق بینی و بینک اور کہا یہ ہے جدائی میرے درمیان اور تیرے درمیان. سأنبئک ان قریب میں خبر دوں گا تجھ کو، بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا حقیقت اس کی جو نہیں تو کر سکا اس پر صبر. ہاں جی اب میں آپ کو ان کی بتا دیتا ہوں تینوں معاملے کی خبر کیا ہے، اصل میں حقیقت کیا ہے. جی اب یہ علم
موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور جو موسیٰ کے پاس علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا. جی. اما السفینۃ فکانت لمساکین، رہی کشتی تو وہ تھی مسکینوں کی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، فاردت ان اعیبها، تو میں نے چاہا کہ میں ابدار کر دوں اس کو، وکان وراءہم، اور تھا ان کے پیچھے مالکن، ایک بادشاہ، یاخذ کل سفینۃ، جو لے رہا تھا ہر کشتی کو غصباً، ظلم سے. ہاں جی، وہ کشتی ہتھیار آتا سب سے، تو میں نے کہا بھی اس کو ایبدار کر دیتے ہیں تاکہ وہ، کیونکہ وہ عمدہ کشتیاں لیتا تھا، اس نے کہا بھی یہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ مسکینوں کی کشتی بچ جائے گی، بعد میں وہ مرمت کروا لیں گے. جی. تو کسی ان کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ان کا چھوٹا سا نقصان میں نے کر دیا، یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا. جی. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، تو تھے اس کے والدین مومنین، دونوں مومن، فَخَشِينَا، تو ڈر ہوا مجھ کو یا ہم کو، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر، طغیانا و کفرا، سرکشی سے اور کفر سے. ہم. اللہ اکبر. تو فغشین ان یرہقہما، کہ وہ لڑکا غالب آ جائے گا ان پر. ٹھیک ہے. طغیانا و کفرا، تو یعنی کہ اب ان کے متعلق اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو نفس ہے یہ اپنے والدین کو تنگ کرنے والا ہے، اور تنگ اس حد تک کر دے گا کہ ان کا جینا دوبر کر دے گا، اور قتل بھی کر سکتا ہے ان کو، تو اس کو پہلے ہی قتل کر دیا. ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف کسی نبی کا ہی لائق ہو سکتا ہے. کوئی امتی یا کوئی بھی ولی اپنے کشف سے، اپنی کرامت سے، اپنے خواب سے، اپنے الہام سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، چاہے اس کو کتنا ہی پختہ الہام کیوں نہ ہوا ہو. یہ صرف کسی نبی کے ہی لائق ہے کہ وہ وحی کی روشنی کے اندر، کہ یہ بندہ کل کو اپنے والدین کے حق میں بہت ہی برا ثابت ہوگا تو اس کو پہلے ہی قتل کر دیا. جی. شیخ محترم، یہ جو بچے کو پہلے قتل کر دیا تو اس میں بچے کا فائدہ ہے یا والدین کا فائدہ ہے؟ یعنی بچے کے طور پہ جب قتل کر دیا گیا تب تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب اس کے بچے ہونے میں بھی یہ ہے نا کہ غلام کا لفظ بچے پر ہی بولا جاتا ہے یا نوجوان کو بھی بولا جاتا ہے؟ تو نوجوان پر ہی بولا جاتا ہے، ہم اس کو بچہ کہتے ہیں. اگر تو یہ سمجھا جائے کہ بچے وہ بالکل بچپن میں تھا اور نابالغ تھا، تو اس کو قتل کرنا یہ اس کو گناہ سے بچا لیا گیا، اس کے حق میں بھی مفید ہو جائے گا اور اس کے والدین کے حق میں مفید ہو جائے گا. اور اگر تو وہ ہے نوجوان، تب بھی وہ اس کے حق میں بہتر ہو جائے گا، اور یعنی اس اعتبار میں اس کے حق میں بہتر ہو جائے گا کہ اس کو اس چیز کی سزا پہلے ہی مل گئی ہے کہ جو اس نے کبھی کام ابھی کرنا تھا، پہلے اس کو قتل کر دیا گیا. یہ دیکھیں نا، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. کئی ایسے بچے جو بچپن کے اندر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، یا بچپن، یا کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ضائع ہو جاتے ہیں، تو ماؤں کو، والدین کو اس پر اتنا غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ان کے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے نا. اگر تو ان کے اعمال، عقیدہ بالکل صحیح ہے تو پھر اس کو مصیبت پر ان پر صبر کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل کو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا، اور یہ بعد میں تمنا کرتے کاش یہ بچہ ہمارا ہوتا ہی نہ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کے حق میں بھی بہتر ہے، یہ بچہ کل کو بڑا ہو کر ایک برا انسان بننے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی، کیونکہ نصیبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اس کے کہ اس نے بچپن کے اندر ہی اٹھایا جانا ہے. تو بہر کیا، جتنا کہ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، ہم اسی پر ایمان لائیں گے کہ وہ بچہ مستقبل کے اندر کوئی مفید فرد نہیں بننے والا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اور یہ بھی ہے کہ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر کے اندر بھی اٹھا لیتا ہے یا بچپن میں ہی اٹھا لیتا ہے، تو اس کے اندر حکمت اصل تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس میں یہ حکمت بعید نہیں ہے کہ یہ حکمت بھی ہو کہ کل کو یہ بندہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے، تو دوسروں کو شر سے بچانے کے لیے اس کا خاتمہ یا اس کو تلف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے طلب کرواتا ہے تاکہ زمین میں ایک جو آنے جانے کا نظام برقرار رہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کا کوئی کسی کو طلب کرتا ہے یا قتل کرتا ہے اس کا وہ مجرم نہیں بنتا. مجرم تو ہوتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ارادہ شرعیہ کی یا اللہ تعالیٰ کی جو ارادہ شرعیہ اور مرضیہ جو ہے اس کی ان نے مخالفت کی ہے، لیکن ارادہ کونیہ کی مخالفت اس نے نہیں کی. جی. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، تو ارادہ کیا ہم نے کہ بدل دے ان دونوں کو، ربہما ان کا رب، خیرا منہ جو بہتر ہو اس سے، زکاتن بڑھوتی میں، وہ اقرب رحما اور زیادہ قریب شفقت میں. زکاتن پاکیزگی میں. عمل جدار فقان لغلامین، یہ اور جہاں تک یہ جی لگتا یہ ہے کہ اب اس جملے سے، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو غلام تھا وہ بچہ ہی تھا، چھوٹا، یعنی وہ بچپن کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہتر بچہ دے دے گا. فاردنا، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ ان دونوں کو، ماں باپ کو، اس سے بہتر بچہ دے دے گا جو ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور شفقت اور مہربانی کے اعتبار سے بھی زیادہ اقرب ہوگا. یعنی نفیس اس کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، اور جو خبیث تھا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا دے گا. یہ اس والدین کے ساتھ اللہ نے شفقت اور مہربانی کی ہے کہ جو بچہ ان کی آنکھیں تتی کرنے والا تھا، وہ اس کے بدلے میں اللہ نے وہ بچہ دے دے جو ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہے. جی. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ غُلَامَيْنِ، تو وہ تھی دو لڑکوں کے، یتیمین، وہ دونوں یتیم تھے، فی المدینہ شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے، اور تھا اس کے نیچے، کنز خزانہ، لہما ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا، اور تھے ان دونوں کے والد، صالحًا نیک، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا یہ تیرے رب نے، اچھا، یہ جو ہے نا اس کے نیچے خزانہ جو تھا، اب یہ خزانہ کس چیز کا خزانہ تھا اس کے بارے میں دونوں طرح کی روایات آتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں جس طرح زیورات، سونا چاندی، جواہرات، اس طرح کا خزانہ تھا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو صحیح روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے جو خزانہ تھا نا، وہ خزانہ تھا علم کا خزانہ. کچھ کتابیں، کچھ صحائف ایسے تھے کہ جو ان کے والد صالحہ، ان کے جو صالح والد تھے، ظاہر ہے وہ عالم بھی ہوں گے، انہوں نے اس میں تحریر شدہ جو خزانہ تھا، علمی خزانہ، علمی ورثہ، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپایا ہوا تھا. اور یہ دو یتیم بچوں کا تھا. تو یہ دونوں کہا گیا ہے. میں ایک منٹ ذرا، مجھے روایت مل جائے تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے ایک مضمون لکھا تھا علم کی حفاظت، اس میں علم کی حفاظت، حفاظت صدر اور حفاظت کتاب، اس دونوں چیزوں کو ذکر کیا تھا. اس میں یہ روایت درج کی تھی، وہ مجھے اب ڈھونڈنا پڑے گا، میں آپ کو انشاءاللہ ارسال کر دوں گا. جی. وکانا ابوہما صالح، ان کے والد گرامی وہ نیک تھے. نیک ہے. فاراد رب کا، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، این یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور اشدہما. شدہما، اپنی جوانی کو، وہ دونوں پہنچے، ویستخرجا، اور نکالے، کنزہما، ان دونوں کے خزانے، رحمت من ربک، جو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ، اور نہیں کیا اس کو، عن امری، میرے حکم سے، یعنی اپنے حکم سے، نہیں، وما فعلت. ذالک التعویل، رحمت اور من ربک، نہیں، یہ جو سارا کچھ ہے، یہ جو سارا کچھ ہے یہ
تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. یہ موسیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں، یہ جتنی علم آپ کو میں نے دیا ہے ابھی، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے. اسے میں نے اپنے کسی پاور اور طاقت کی بل بوتے پر نہیں کیا، اپنی کسی قابلیت کی بنیاد پر میں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. یہ ہے حقیقت جو نہیں تم استطاعت رکھ سکے صبر کی. جس پر تم صبر نہیں نہ کر سکے، یہ وہ ان باتوں کی حقیقت ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا. یہ تستع، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تستطع تھا اصل میں، اس پہ کچھ سیگا لگا ہے، اس پہ کوئی قاعدہ لگا ہے، تو یہ تستع بن گیا. عرب کلام کے اندر بسا اوقات باب افتعال کے اندر تا کو خفت کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے. تستطع اصل میں تستطع کو تستع کر دیا ہے، اسی طرح ہی وارد ہوا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ وہ بخاری کا نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ ضرور اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. 4725 نمبر. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، موسیٰ علیہ السلام نے سوالات کیے تھے، اس میں ہم یہ بھی تعویل کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ نبی تھے تو کبھی غیر شرعی کام کو ہوتے ہوئے اگر دیکھے گا تو اس پر وہ رحمت شو کرے گا، تو اس لیے انہوں نے جیسے وہ بچے کو قتل کرنے کے حوالے سے کہا، تو اس میں یہ تعویل کی جا سکتی ہے یا؟ یہ ذرا دوبارہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی شیخ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جو سوالات کیے اور اپنے اعتراضات پیش کیے، تو اس کی یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ چونکہ وہ نبی تھے تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی کام اس کو خلاف شریعہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کرے گا. ہاں جی بالکل جی، کیوں نہیں. ایک دیکھیں، نبی تو نبی رہا، ایک سچا جو مومن ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے نا. ظاہری طور پر یہ عمل، اور خاص طور پہ یہ جو بچے کو قتل کرنا، یہ کوئی معمولی عمل تو نہیں تھا. اب بچہ کیا مثلا اس نے بگاڑا کیا تھا؟ یعنی ظاہری طور پر تو یہ ہے نا، نہ تو وہ کسی کو قتل کرتا ہوگا، قتل کیا ہوگا، نہ وہ معصوم بچہ، اس کو قتل کرنے کا کوئی جواز ظاہری طور پر نہیں بنتا تھا. اس لیے یہاں پہ خاموش رہنا طبی طور پر انسان، یہ جو جتنا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا ہے نا، یہ انہوں نے طبعاً کہا ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا. یعنی یہ نہیں اعتراض جو کیا تھا، جو طبعاً انہوں نے کہا بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ ایسا کیوں کر سکتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کر دیا ہے. اور یہ سارا کچھ انہوں نے ادب و احترام کے دائرے میں ہی ساری باتیں کہی ہیں کہ آپ میرے استاذ اس سفر کے اندر ہیں، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. جیسے طرح طالب علم ایک اپنے استاد سے پوچھتا ہے نا کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا ہے، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا. یہ ظاہری طور پر تو انہوں نے بتایا کہ بھی آپ اس طرح نہیں، آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. کہ میں نے خود بتایا کہ بعد میں آپ کو ان ساری باتوں کا میں علم دے دوں گا، بتا دوں گا. موسیٰ علیہ والسلام تو آپ کو پتہ ہے نا جلالی طبیعت کے تھے. جناب بخاری وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ جو انسانی شکل کے اندر آیا، وہ انہوں نے پہچانا نہیں ہوگا فرشتے کو. انہوں نے کہا بھی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، انہوں نے تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ باہر نکال دی. یعنی وہ اس انسان کی آنکھ باہر نکال دی جو انسانی شکل میں آئے تھے نا. ایسا نہیں کہ فرشتے کی آنکھ باہر نکال دی. فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، انسانی شکل میں جب فرشتہ آتا ہے تو اس کے پاس وہی عوارض ہوتے ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کو ہوتے ہیں. انسانی شکل میں متشکل ہو کے آتا ہے، اس کے جسم کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس وجہ سے انہوں نے ان معاملوں کے اندر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فوراً نکیر کی اور سوال اٹھایا ہے. سمجھ آ گئی جی اس کی؟ جی آگے ہے جی، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں جی حدیث کا بھی.
थके तो नहीं। बाबू रद्दिल मुहाजिरीन इलल अंसारी मनाइहहुम मिनश शजरि वस्समरि हिनस्तगनु अन्हा बिल फुतूहि। इस बात का बयान यही है नहीं, ये है ऊपर वाला है। बाबुल मुबादरती बिल गज़वी व तक़दीमी अहम्मिल अमरैनिल मुतआरिदैन। बाबुल मुबादरती बिल गज़वी, गज़वा के अंदर जल्दी करना, जल्दी जल्दी गज़वे के लिए जाना। व तक़दीमी अहम्मिल अमरैनी, दो मामलों में से, दो अलमुतआरिदैनी, दो मुतारिद मामलों में से अहम मामले को मुकद्दम करना। दो मुतजाद मामलों में से, उनमें से जो अहम मामला है उसको मुकद्दम करना, पहले उस पर अमल कर देना। इस चीज़ का कौन पढ़ेंगे जी? कोई भी पढ़ लें जी। उम्मू अब्दुर्रहमान साहिबा पढ़िएगा। उम्मू अब्दुर्रहमान साहिबा पढ़े। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल वहद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अस्माई ज़बई क़ाल हद्दसना जुवैरियत इब्न अस्माई अन नाफ़िअ अन अब्दिल्लाह क़ाल नादा फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन सरफ़ अनिल अहज़ाबी, कि जिस दिन हम अहज़ाब से पलटे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से नादा पुकारा, फ़ीना हम में से हाँ जी, हमें आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाई, अल्ला युसल्लीना अहद ज़ुहर इल्ला फ़ी बनी क़रीज़ा, कि नहीं कुरैज़ा, वो कोई एक भी नमाज पढ़े ज़ोहर की मगर बनी कुरैज़ा में जाके। बनु कुरैज़ा। अच्छा, इस बनी नमाज के बारे में अब इख्तिलाफ है कि ये कौन सी नमाज थी। बुखारी वगैरह के अंदर है कि असर की नमाज थी, और यहाँ क्या है कि ज़ोहर की नमाज थी। तो इसमें तत्बीक की सूरत दी गई है, जो मुझे याद पड़ता है, एक जगह पे लिखा भी है हमने, ये कि बाज़ सहाबा ने अभी ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, और बाज़ ने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली थी असर की। बाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज का कहा कि आप असर की नमाज का वक्त में उधर होना चाहिए, और बाज़ ने वो ज़ोहर का कहा कि तुमने ज़ोहर और असर दोनों पढ़नी है उधर जाके। तो ये हो सकता है कि रावियों, बाज़ ने ज़ोहर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, बाज़ ने असर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, मतलब दोनों का एक ही है, यानी नफ्स मसला एक ही है, बाकी ज़ोहर और असर के नमाज का फ़र्क है जी। फ़तख़व्वफ़ फ़तख़व्वफ़, फ़तख़व्वफ़ नासुन फ़ौतल वक़्ति, बस लोगों को वक्त के फौत होने का खौफ हुआ, यानी यानी वो चले, जब चले ना तो रास्ते के अंदर नमाज का वक्त हो गया। अब नबी ने फरमाया था कि बनु कुरैज़ा में जाके तुम्हें असर की या ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, लेकिन वो रास्ते में ही वक्त हो गया। उन्हें फिर खौफ हुआ कि कहीं ये वक्त फौत ना हो जाए, यानी नमाज का वक्त वो निकल ना जाए। तो फसल्लौ, फ़सल्लु दूना बनी क़ुरैज़ा, बस फसल्लौ, उन्होंने फसल्लौ, फ़सल फ़सल फ़सल्लु दूना बनी क़ुरैज़ा था, बस उन्होंने बनु क़ुरैज़ा के
بنو قریظہ سے پہلے ہی نماز پڑھ لی، یعنی آپ نے تو فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے تمہیں ظہر کی یا عصر کی نماز ہو، انہوں نے اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی، ان کے وقت فوت ہونے کا ان کو اندیشہ تھا۔ وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا، کچھ نے پہلے پڑھ لی، کچھ نے کہا کہ لا نصلی الا حیث امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، اگرچہ ہمارا وقت فوت بھی کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ ہم سے وقت فوت ہی کیوں نہ ہو جائے، ہم تو نماز وہیں پڑھیں گے جہاں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قال، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں، فما انف واحدا من الفریقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دونوں فریقوں میں سے کسی پر بھی عیب نہیں لگایا، آپ نے دونوں میں سے کسی کو ڈانٹا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کے مدد کیا تھا کہ نبی کا حکم ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ کو لیا، اجتہاد میں ان کو خطا لگی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اتنی جلدی جانا ہے، رستے میں رکنا نہیں ہے، یہاں سے جلدی نکل جانا ہے کہ تمہیں بنو قریظہ کے اندر عصر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز کا وقت وہاں جا کے ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ انہوں نے پوری طرح کوشش بھی کی ہے، لیکن وہاں پہ نہ پہنچ سکے، پہلے ہی وقت جانے کا وقت اندیشہ ہو گیا، کچھ نے پہلے پڑھ لی، کچھ نے بعد میں پڑھ لی، دونوں کا دونوں کے مد نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی تھا، تو اجتہاد کے اندر ایک کو خطا لگی، ایک ثواب پہ رہا، جنہوں نے پہلے نماز پڑھ لی وہ ثواب پہ رہا، اور جنہوں نے بعد میں نماز پڑھی، وقت گزر گیا، انہوں نے اجتہاد میں خطا کھائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی بنا پر کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ اب یہ ہے کہ تقدیم اہم الامرین المتعارضین، یہ ایک تو ہے کہ دونوں بڑی جلدی گئے ہیں، کوشش فل کی ہے دونوں گروہوں نے، لیکن رستے کے اندر وقت ہو گیا، تو اہم الامرین، دونوں نے پھر اہم جو معاملہ دونوں کے مد نظر تھا، جو اہم معاملہ تھا، نماز پہلے پڑھ لی جائے یا کہ وہاں پہلے جایا جائے، دونوں نے اہم معاملے کو پہلے کر دیا، ایک نے اہم معاملہ سمجھا کہ وہاں پہنچنا پہلے ہے، انہوں نے وہاں پہنچنے کو ترجیح دی اور نماز وہاں جا کے ادا کی، اور ایک نے کہا کہ نہیں، پہلے نماز ہے اور پہنچنا بعد میں ہے، گرچہ ہم نے کچھ سستی نہیں کی، لیکن چونکہ نبی کی مراد تھی کہ جلدی وہاں پہ تم نے پہنچنا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں زور لاہور کے اندر ہونی چاہیے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رستے کے اندر زور کا وقت جا رہا ہے تو بندہ رستے کے اندر نماز نہیں پڑھے گا، مطلب یہ ہے کہ تم نے جلدی اٹھ کے جو ہے نا وہ لاہور پہنچ جانا ہے۔ باب رد المہاجرین الی الانصار، مہاجرین کا انصار کو لٹا دینا، منائحہم، ان کے عطیات، منائحہم کا مطلب ہوتا ہے کہ منیحت ان کی جمع ہے، ایسا تحفہ کہ جو استعمال کے لیے دیا جائے، کسی کو بندہ کہتا ہے بھی یار جب تک تمہارا اپنا مکان ہی نہ بن جائے تم میرے مکان میں رہو، ابھی جو میرے مکان میں رہو یہ ہے منیحہ، یہ نہیں ہے کہ پکا پکا نام اس کے نام لگا دیا ہے، ہاں جب اگر تمہیں زندگی کے پر مکان نہیں ملتا تم اس میں رہتے رہو، تم سے میں واپس نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا مناحیہ۔ تو مہاجرین نے انصار کو کچھ چیزیں دی تھی جو ان کو داد رسی کے لیے کو اپنے کاروبار میں شریک کیا تھا، کہ تم اس کے اندر جب تک کہ تمہاری تم آسائش تمہیں نصیب نہیں ہوتی تب تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ انہوں نے کیا دیا تھا، من الشجری والثمری، کچھ درخت، کھجوروں کے انگوروں کے درخت، کچھ باغات دیے تھے، والثمری، اور پھلدار کچھ درخت دیے تھے ان کو، تو اس سے تم فائدہ اٹھاتے رہو۔ تو مہاجرین نے پھر جب ہینستغنوا عنہا بالفتوح، جب وہ ان سے یعنی ان پھلوں سے ان درختوں سے وہ غنی ہو گئے نا، بالفتوح، فتوحات کی بنا پر، یا فتوحات ہوئی، بہت سا مالک نعمت ان کے ہتھے چڑھا، تب وہ غنی ہو گئے تھے ان چیزوں سے، تو انہوں نے پھر اپنے مہاجرین انصار بھائیوں کو وہ ساری چیزیں لٹا دی تھی۔ بات کی سمجھ آ گئی جی؟ جی شیخ۔
ہمارا ترجمہ سن لیں۔ باب رد المہاجرین الی الانصاری، مہاجرین کا انصار کو لوٹا دینا، منائہم ان کے دیے گئے عطیات، من الشجر والثمری جس طرح کے درخت ہیں اور کوئی پھلدار درخت ہیں، حین استغنوا جب وہ ان سے غنی ہو گئے، بالفتوحی فتوحات کی بنا پر۔ قال وحدثني ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون، جب مہاجرین آئے من مکہ تھا، مکہ سے، المدینہ تھا مدینہ میں، مکہ سے مدینہ تشریف لائے مہاجرین، قادمو تو وہ آئے، اس حال میں آئے تھے کہ ولیس بایدیہم شیء، کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ان کے پاس، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سوائے ایمان کے۔ وکان الانصار اہل الارض والاقار، جبکہ جو انصاری تھے وہ زمیندار تھے، زمینوں والے تھے، والاقاری اور جائیداد کے مالک تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑی بڑی جائیداد اور بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، لیکن مہاجرین کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ سارا کچھ اپنا جو تھا ان کے پاس وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے، زمینیں جائیدادیں جو ہیں نا ان کی وہیں رہ گئی تھی، باقی جو کچھ کرنسی ان کے پاس تھی، بعض کے پاس تھی، بعض کے پاس وہ کرنسی بھی نہیں تھی، یا اپنے کپڑے جوڑے جتنے بھی تھے وہ تھا۔ فقاسمہم الانصار، فقاسمہم الانصار تو تقسیم کر لیا انصار نے ان کے ساتھ، یہ اپنے جائیداد کو تقسیم کر لیا ان کے ساتھ، اعلیٰ اس شرط پر کہ ان آتوہم، کہ وہ انہیں دیں گے، کہ وہ انہیں دیں گے، انصاف ثمار اموالہم، اپنے اموال کے جو پھلوں کا نصف حصہ، کل عام ہر سال، ٹھیک ہے، کچھ کو باغات دیے، یہ باغات تم اس کو رکھو، اس کے اندر کام شام کرو، اس کا آدھا حصہ ہمیں دے دینا، آدھا حصہ تم رکھ لینا، یعنی آدھ پر انہوں نے یہ زمین رکھ لی، ہر سال یہ ٹھیکے کی صورت بنتی ہے۔ وَيَكْفُونَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَعُونَةَ، اور وہ یہ یعنی تقسیم ان کو کافی ہو جائے گی، العمل والمعونۃ، کام کاج سے اور محنت مشقت سے، یعنی محنت مشقت یہ کرنی ہے مہاجرین نے، اور انصار نے محنت مشقت نہیں کرنی، یعنی یہ تقسیم مہاجرین انصار کو کافی ہو جائے گی، العمل کام کاج کرنے سے، والمعونۃ اور مشقت اٹھانے سے، یعنی مشقت اٹھانی ہے مہاجرین نے، اور آدھا حصہ لے لینا پھر انہوں نے انصار نے، اور آدھا حصہ ان کی محنت کا ان کو مل جائے گا۔ اب یہ جو زمین ان کو دی تھی یہ عطیہ کے طور پر دی تھی کہ آپ استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وکانت، اب آگے، وکانت ام انس ابن مالک، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہی تدعا ام سلیم، اور ان کا نام کیا تھا؟ ام سلیم، ان کو ام سلیم کہتے تھے، یہ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ وکانت ام عبداللہ ابن ابی طلحہ، اور یہی یہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ بھی تھی، ٹھیک ہے، وکانت ام عبداللہ ابن ابی طلحہ، اور یہ ام عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ بھی تھی۔ وکان اخل لانس لامہ، اور یہ عبداللہ بن ابی طلحہ کون تھے؟ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی تھے، یعنی ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، والد الگ الگ تھے، کہ انس بن مالک، انس کی والدہ ایک ہیں، انس اور عبداللہ کی والدہ ایک ہیں، لیکن ان کے والد الگ الگ ہیں، ان کے والد، انس کے والد کون ہیں؟ مالک ہیں، اور عبداللہ کے والد کون ہیں؟ ابو طلحہ، لیکن ماں ان کی ام سلیم ہی ہے دونوں کی۔ کہتے وکانت اعطت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم نے، ام انس نے، یعنی ام سلیم یہ نا وہ ام انس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، دیا تھا، اذاقن لہا، اپنے کچھ درخت، کھجوروں کے درخت. اذاقن، اذاق کہتے ہیں، یعنی یہ ازقن کی جمع ہے. ازق کہتے ہیں کھجوروں، کھجور کو، کھجور کا ایک درخت کو ازقن کہتے ہیں، اور اذاقن یہ جمع ہے. اپنے کچھ کھجوروں کے درخت دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے. فآتاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیے، وہ کھجوروں کے درخت کس کو دے دیے؟ ام ایمن، ام ایمن کو دے دیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے دیے تھے، انس نے جو دیے تھے، یہ انس کا نام کیا؟ سلیم. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر کسی اور کو دے دیے، اور وہ کس کو دیے؟ ایمن کو. مولاتہ، اپنی آزاد کردہ ایک لونڈی کو، آزاد کردہ لونڈی ایمن کو. اب ایمن کون تھی؟ ایمن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کی ماں. اسامہ بن زید کی ماں ایمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کے درخت عطیہ کے طور پر دے دیے. قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، ابن شہاب زہری، اخبرنی انس بن مالک، انس بن مالک نے مجھے یہ خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فرغ من قتال اہل خیبر. اب یہ واقعہ گزر چکا، اب آگے ان واقعوں کو، اس باغات کو واپس لوٹایا. کب لوٹایا ہے؟ کہتے ہیں لما فرغ من قتال اہل خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل خیبر کے قتال سے فارغ ہوئے. وانصرف الی المدینہ، اور خیبر کے اندر آپ کو بتایا کہ کتنا اللہ نے مال و متاع دیا تھا، کتنا خمس دیا تھا. وانصرف الی المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس آئے خیبر سے. تو رد المہاجرون، مہاجرین نے لوٹا دیا، الی الانصاری، انصار کو، منائحہم، اپنے ان کے منیحے، ان کے عطیات ان کو واپس لوٹا دیے. التی کانو، وہ عطیات کے کانو منحوہم من ثمارہم، جو ان انصار نے مہاجرین کو بطور تحفہ دیے تھے، بطور عطیہ دیے تھے، من ثمارہم، ان کے پھلوں میں سے. وہ پھلدار درخت جو سالانہ پھل دیتے تھے، ان پھلوں کے درختوں کو جو انہوں نے دیا تھا انہیں استعمال کے لیے، انہیں واپس لوٹا دیا. کیونکہ خیبر کے اندر بہت زیادہ مال مسلمانوں کو ملا تھا، تو تقسیم جب ہوئی تو ان کو اب ان مالوں کی ضرورت نہ رہی، انہوں نے پھر واپس کر دی. قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی امی اذاقہا. اب انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کی طرف لوٹا دیا اذاقہا، ان کی درخت، ان کے درخت لوٹا دیے. اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کس کو دے دیے تھے؟ ایمن کو دے دیے تھے. ایمن سے وہ واپس لے لیے درخت، اور ان درختوں کو انہی کے حوالے کر دیا کہ جس خاتون نے، یعنی انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درخت دیے تھے، اس کو واپس کر دیا اس کا مال. اب ایمن کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے، اب اس کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ان کو؟ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن، ایمن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مکان ہن، ان درختوں کی جگہ پر، منہایتی، اپنا ایک باغ میں سے کچھ درخت دیے. ٹھیک ہے، اپنا درخت دے دیا، اپنا باغ دے دیا ان کو. اپنے جو باغ میں سے، منہایتی اپنے باغ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درخت ان کو، ان درختوں کے بدلے میں دے دیے جو انہوں نے واپس کر دیے. اس کی سمجھ آ گئی جی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ جی سمجھ آ گئی جی؟ جی جی شیخ، جی جی سمجھ آ جی ٹھیک ہے. قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں وکان من شأن امی ایمن، ایمن جو کہ اسامہ بن زید ہیں، ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا پوری کہتے قصہ کیا ہے کہ انہا کانت وصیفتن لعبداللہ بن عبد المطلب، کہ یہ لونڈی تھی، باندی تھی عبداللہ بن عبد المطلب کی. اب ان کا پیچھے پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، پورا پیچھے بیک گراؤنڈ بیان کر رہے ہیں کہ اسامہ بن زید کی جو ماں ایمن تھی، ان کا کیا کہ وہ عبداللہ بن عبد المطلب کی لونڈی ہوا کرتی تھی. وکانت من الحبشتی، اور یہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، حبشہ سے
تعلق رکھتے تھے۔ فلما والدت آمنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آمنہ بی بی آمنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، بعد اما توفی ابوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بعد، 2 ماہ کے بعد، 2 ماہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے۔ تو 2 ماہ بعد یا وفات کے بعد جب آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، فکانت ام ایمن تحضنہ، ام ایمن ان کا دھیان رکھتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ تحضنہ، حضانت کہتے ہیں پرورش کرنے کو، دیکھ بھال رکھنے کو، تو ام ایمن ان کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ حتیٰ کابیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، یعنی خود خیال رکھنے سے مستغنی ہو گئے، اپنا خیال خود رکھنے لگ سکتے تھے۔ حتیٰ کبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو فآتقہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو یعنی ام ایمن کو آزاد کر دیا۔ ثم انکحہا، پھر ان کا نکاح کروا دیا زید ابن حارثہ، زید بن حارثہ سے، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ جو اسامہ بن زید کے والد ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھنے والی لونڈی ہے، اور ان کو آزاد کیا گیا۔ آزاد کرنے کے بعد ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کروا دیا۔ ثم توفیت، بعد ما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمسۃ اشہر، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 ماہ بعد وفات پا گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5 مہینے بعد یہ بھی وفات پا گئی تھی۔ کون؟ ام ایمن۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وحامد بن عمر البکراوی ومحمد بن عبد الاعلی القیسی كلهم عن المعتمر واللفظ لابن ابی شیبہ قال حدثنا معتمر بن سلیمان التیمی عن ابیہ عن انس ان رجلا، ایک شخص، وقال حامد وابن عبد الاعلی ان الرجل، یعنی ان دونوں نے کیا لفظ بولا ہے؟ ان الرجل کانا یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات من ارضه، ایک شخص وہ پیش کرتا، ان الرجل کانا یجعل، وہ پیش کرتا للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، النخلات من ارضه، کچھ درخت کھجوروں کے، اپنی زمین سے کچھ کھجوروں کے درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتا۔ حتیٰ فتحت علیہ قریظۃ والنذیر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو نذیر اور بنو قریظہ کے علاقے فتح ہو گئے۔ فجعل بعد ذلك يرد علیہ ما کان آتاہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹانے لگے، یعنی جس جس شخص نے آپ کو کچھ باغات دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ لوٹانے لگے، یرد علیہ، اس کو لوٹانے لگے، ما کان آتاہ، جو اس نے دیے تھے۔ قال انس، انس کہتے ہیں، وان اہلی، میرے گھر والوں نے، امرونی، مجھے حکم دیا، ان آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں، مانگ لوں، ما کانا، وہ مال مانگ لوں، ما کانا اہلہ آتوہ او بعضہ، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں نے دیا تھا، وہ سارے کا سارا مانگ لوں، او بعضہ، یا اس کا بعض حصہ مانگ لوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی آپ کو وہ مال دیا تھا، آپ اس کو واپس لوٹا رہے ہیں،
تو انس کہتے ہیں کہ مجھے بھی میرے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ تم بھی اور بتاؤ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے گھر والوں نے بھی آپ کو منیحا دیا تھا، تو آپ ہمیں بھی وہ سارا نہ ہی لٹانے، تھوڑا سا اس کو اس کا حصہ ہمیں بھی دے دیں۔ کہتے ہیں کہ وکان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آتاہ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حصہ جو میرے گھر والوں نے ان کو دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا تھا ام ایمن کو، اس طرح پیچھے ذکر کر دیا۔ وہ جو باغ کے کچھ درخت تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ کے درخت ام ایمن کو دے دیے تھے، جو آپ کی پہلی دائیہ رہ چکی ہیں، خازنہ رہ چکی ہیں۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو فآتانی ہن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت مجھے عطا کر دیے۔ فجاءت فجاءت ام ایمن آئی، فجعلت الثوب فی عنقی، اور وہ اپنا کپڑا، ام ایمن آئی اور انہوں نے وہ آئی اور فجعلت فجعلت الثوب فی عنقی، انہوں نے ڈال دیا کپڑا میرے گردن میں، ٹھیک ہے، یہ جو مال تو یہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تم نے اس کو واپس کیوں کیسے لے لیا؟ کہتی ہیں کہ وہ آئی معمن فجالت الصوبہ، انہوں نے کپڑا ڈالا فی عنقی میرے گردن میں، وقالت، اور کہنے لگی واللہ لا نؤتی، یہ لفظ یہاں کیا ہے، لا نؤتی کا ہننا ہے لفظ، اللہ کی قسم لا نؤتی کا ہننا، ہرگز نہیں میں تمہیں یہ مال دوں گی یا یہ درخت تمہیں ہرگز نہیں دوں گی، وقد آتانی ہن، جبکہ یہ باغ تو مجھے یا یہ درخت تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں تمہیں یہ درخت نہیں دے سکتی۔ تو فقال نبی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام ایمن، اے ام ایمن، اترکی ہی، تو یہ چھوڑ دے، یہ درخت میں ان کو واپس کر چکا ہوں، اب اس کو چھوڑ دے، ولا کی قضا و قضا، تمہیں تیرے ہوئے اتنے اتنے درخت، اتنے اتنے ایک درخت تیرے ہوئے، تم ان درختوں کو چھوڑ دو، یہ میں ان کو واپس کر چکا ہوں، یہ انہوں نے مجھے ایک وقت پہلے دیے تھے، ولا کی قضا و قضا، تمہارے لیے ہوئے یہ وہ تقول، اور وہ کہنے لگی، یعنی ام ایمن کیا کہتی تھی، کلا، ہرگز نہیں اللہ کے رسول، والذی لا الہ الا ہو، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، وہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں یہ درخت نہیں چھوڑوں گی۔ فجعل یقول کذا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ یہ اتنے درخت تمہارے ہوئے، اتنے درخت تمہارے، وہ کہتی رہی نہیں اللہ کے رسول مجھے یہ منظور نہیں ہے سودا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے قضا، اتنے درخت تمہارے ہوئے، حتیٰ آتا اشرتا امثالی ہی، حتیٰ کہ ان درختوں کے سے 10 گنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیے، اشرت امثالی ہی 10 گنا، ان درختوں کے بنسبت 10 گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیے، او قریب من اشرت امثالی، یا تقریباً 10 گنا دے دیے، تب جا کے وہ راضی ہوئی، ورنہ وہ 10 گنا سے پہلے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چونکہ دائیہ رہ چکی ہیں تو آپ نے ان کا لحاظ کیا، ان کو راضی کیا، اس لیے ان کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ بس جی، کسی کو سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ ام سلیم جو تھی، یہ ان کا اصل نام رمیسہ تھا، ٹھیک ہے، بخاری جی میں بھی جی حدیث آئی ہے، جی جی بالکل، وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس میں ان کا محل دیکھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رمیسہ کو جنت میں دیکھا، جی جی امرا بالکل، ابو طلحہ۔ جی جی تو ان کی کیونکہ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، اور انہوں نے اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، تو ان کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے
ان کی بہت حدیثیں آتی ہیں جس میں ان کا ذکر آتا ہے، لیکن تقریباً 95% حدیثوں میں سلیم کے نام سے ہی آتا ہے۔ بالکل، باقی کنیتوں سے کچھ مشہور ہو گئے ہیں نا، جی جی، کنیتوں سے مشہور ہو گئے ہیں تو میں نے باقی میں نے نام اس میں پھر تھوڑی سی تحقیق کی تھی کہ اگر حضور کے ازواج اور بیٹیوں کو اگر ایک طرف کر دیں تو وہ صحابیات جن کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے احادیث میں اور ان کی خدمات بھی بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ رمیسہ تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری بیٹی کا نام بھی رمیسہ ہے، میں نے اسی نسبت سے رکھا تھا۔ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو، اچھے نصیب کرے ان کے۔ جی کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک